بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے صدقہ فطر کے بارے میں۔ تو فرماتے ہیں صدقہ فطر کا بیان۔ سوال: صدقہ فطر کسے کہتے ہیں؟ فطر کے معنی روزہ کھولنے یا روزہ نہ رکھنے کے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فطر کے معنی روزہ کھولنے یا روزہ نہ رکھنے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ایک صدقہ مقرر فرمایا ہے کہ رمضان شریف کے ختم ہونے پر روزہ کھل جانے کی خوشی اور شکریہ کے طور پہ ادا کریں، اسے صدقہ فطر کہتے ہیں۔ اور اسی روزے کھلنے کی خوشی منانے کا دن ہونے کی وجہ سے رمضان شریف کے بعد والی عید کو عید الفطر کہتے ہیں۔ تو صدقہ فطر کیا ہے؟ صدقہ فطر وہ ہے کہ جو فطر کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ ڈالا ہے، صدقہ ہماری ذمہ داری بنائی ہے، اور فطر کا بتا دیا کہ روزہ نہ رکھنے کو فطر کہتے ہیں۔ اس لیے جو عید والا دن ہوتا ہے اس کو عید الفطر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ ایسی خوشی کا دن ہے جو روزہ نہ رکھنے کا ہے، تو رمضان کے بعد یہ کھلتا ہے۔ صدقہ فطر کس شخص پر واجب ہوتا ہے؟ ہر مسلمان آزاد جبکہ وہ بقدر نصاب مال کا مالک ہو صدقہ فطر واجب ہے۔ تو آسان بات ہے، مسلمان ہو، آزاد ہو یعنی غلام نہ ہو، اور بقدر نصاب مال کا مالک ہو، صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے جو نصاب شرط ہے وہی نصاب زکوٰۃ ہے جو بیان ہو چکا، یا کچھ فرق ہے؟ اب انہوں نے بات کی آپ کے پاس نصاب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا نصاب وہی ہے جو زکوٰۃ کے معاملے میں ہم نے زکوٰۃ کے ٹائم پہ ہم نے پڑھا تھا، یا کوئی اور ہے؟ تو فرماتے ہیں نصاب زکوٰۃ اور نصاب صدقہ فطر کی مقدار تو ایک ہی ہے، مثلاً 54 تولے 2 ماشے چاندی یا اس کی قیمت، لیکن نصاب زکوٰۃ اور نصاب صدقہ فطر میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے تو چاندی یا سونا یا مال تجارت ہونا ضروری ہے، اور صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے ان 3 چیزوں کی خصوصیت نہیں بلکہ اس کے نصاب میں ہر قسم کا مال حساب میں لایا جاتا ہے۔ ہاں، حاجت اصلیہ سے زائد اور قرض سے بچا ہوا ہونا دونوں نصابوں کی شرط ہے۔ پس اگر کسی شخص کے پاس اس کے استعمال کے کپڑوں سے زائد کپڑے رکھے ہوں، یا روز مرہ کی ضرورت سے زائد تانبے، پیتل، چینی وغیرہ کے برتن رکھے ہوں، یا کوئی مکان اس کا خالی پڑا ہے اور کسی قسم کا سامان اور اسباب ہے اور اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہے، تو ان چیزوں کی قیمت نصاب کے برابر یا زیادہ ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، لیکن صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر کے نصاب میں سال بھر گزرنا بھی شرط نہیں بلکہ اسی روز نصاب کا مالک ہوا ہو تو بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ یہ بات سمجھ لو بھائی۔ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے نا وہ اور صدقہ فطر کا نصاب برابر ہے، یعنی کہ جو انہوں نے بتایا 54 تولے اور 2 ماشے چاندی یا 7.5 تولے سونا، یہ تو ہے برابر۔ لیکن زکوٰۃ کے لیے آپ کا یہ نصاب کا مال کس چیز میں کاؤنٹ ہوگا؟ سونے میں، چاندی میں، مال تجارت میں۔ سونا، چاندی، مال تجارت اور کرنسی، ٹھیک ہے نا، یہ 4 چیزوں میں۔ لیکن آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آپ کے پاس مہنگے سے مہنگی گاڑی ہے لیکن آپ کی استعمال کی گاڑی ہے، آپ کے پاس 10 سوٹ ہیں پہننے کے، ٹھیک ہے نا، اور بہت ایکسپینسو ارمانی کے سوٹ ہیں، ٹھیک ہے، پھر بھی آپ کے اوپر وہ چونکہ آپ کے پہننے کا کپڑا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کا پہننے کا کپڑا مال تجارت بھی نہیں ہے، سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے اور کرنسی بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے سوٹ ہیں بھائی، ہزار ڈالر کا ایک سوٹ ہے، ہو سکتا ہے، تو وہ نصاب میں شامل نہیں ہوگا۔ لیکن صدقہ فطر کا جب نصاب ہم لگائیں گے تو وہ کپڑا جو آپ کے استعمال میں نہیں ہے اس کو بھی کاؤنٹ کریں گے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ انسان پہ زکوٰۃ واجب نہ ہو لیکن پھر بھی صدقہ فطر واجب ہو، ٹھیک ہے نا، اٹس پاسبل، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے ریکوائرمنٹس اور طرح کی ہیں اور صدقہ فطر کے لیے اور طرح کی ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ آپ کو بتائی انہوں نے کہ زکوٰۃ کے معاملے میں 1 سال گزرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، آپ مالدار ہوئے اب 1 سال کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن صدقہ فطر میں آپ 1 سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ رات پہلے بھی 1 رات پہلے آپ مالدار ہو گئے تو بس آپ کو اگلے دن زکوٰۃ دینی ہے، صدقہ فطر دینا ہے۔ رات کو ہو سکتے ہیں راتوں رات امیر، ہاں لاٹری نکل ہی سکتی ہے، تو وہ پھر آپ جو ہے اس کو اگلے دن آپ اس کو دینا پڑے گا۔ صدقہ فطر کس طرف سے دینا واجب ہے؟ ہر مالک نصاب شخص پر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب ہے، لیکن نابالغوں کا اگر اپنا مال ہو تو ان کے مال میں سے ادا کرے، ٹھیک ہے نا۔ ہر آدمی جس کے پاس جو اتنا مالدار ہے جس پہ صدقہ فطر بنتا ہے اس کو اپنی طرف سے بھی دینا ہے اور اپنی نابالغ اولاد کی وہ طرف سے بھی دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔
تو نابالغ اولاد کسے کہتے ہیں؟ جو ابھی تک وہ 18 سال نہیں ہے، جو یہاں کے لاء کے مطابق جو 18 سال ہے وہ ضروری وہ نہیں ہے، وہ جب تک بچہ حقیقتاً فزیولوجیکلی جو تک وہ نہ ہو جائے، بالغ نہ ہو جائے تب تک. تو وہ لڑکوں میں کہتے ہیں کہ 12 سے 15 سال تک، اور لڑکیوں میں 9 سے 15 سال تک کبھی بھی لڑکیاں بالغ ہو جاتی ہیں، اور لڑکے 12 سے 15 سال کے درمیان میں بالغ ہو جاتے ہیں. تو جب تک بالغ نہ ہو تو ان کی ذمہ داری ہے، اور اگر بالغ ہو جائیں تو آپ کی مرضی ہے، پھر آپشنل ہے، آپ دے بھی سکتے ہیں ان کی طرف سے. مشہور ہے کہ جس نے روزے نہیں رکھے اس پہ صدقہ فطر واجب نہیں. یہ صحیح ہے یا غلط؟ جواب غلط ہے، بلکہ ہر مالک نصاب پر واجب ہے، خواہ روزے رکھے ہوں یا نہ رکھے ہوں. سوال: صدقہ فطر واجب ہونے کا وقت کیا ہے؟ جواب: عید کے دن صبح صادق ہوتے ہی یہ صدقہ واجب ہو جاتا ہے، پر جو شخص صبح صادق سے پہلے مر گیا اس کے مال میں صدقہ فطر نہیں دیا جائے گا، اور جو بچہ صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا اس کی طرف سے ادا نہ کیا جائے گا. ہاں، جو عید کا دن ہے نا، عید کا دن یہ ہے فطر کا دن، عید والا دن جو ہوتا ہے اس میں صبح صادق سے پہلے، جیسے آج صبح صادق کتنے بجے تھی جب آپ نے روزہ بند کیا؟ 4:20 پہ، ٹھیک ہے نا؟ تو 4:20 آپ کا وہ صبح صادق کا وقت ہے. صبح صادق کے وقت سے کو جس نے پایا اس پہ صدقہ فطر ہے. مثال کے طور پہ 4:20 پر سورج نکل، وہ صبح صادق ہے، 4:19 پہ آپ کے بچہ پیدا ہو گیا، ہو سکتا ہے بھائی ٹائمنگ سے آئے ہیں، تو اس کی طرف سے صدقہ فطر دینا ہے. کیوں؟ آپ کی نابالغ اولاد ہے، ٹھیک ہے نا، اور فطر والے دن موجود تھا وہ. لیکن 4:19 پہ اللہ نہ کرے کسی کا اس دنیا سے انتقال ہو جاتا ہے، تو اور 4:20 کو اس نے کراس نہیں کیا، تو اس کی طرف سے کوئی صدقہ فطر نہیں ہے. اس کے مال میں سے یہ نہیں کریں گے کہ اس کا جو بچا ہوا مال ہے اس میں سے اس کو صدقہ فطر ادا کرے، ضروری نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس نے وہ ٹائم ہی نہیں دیکھا. جو لوگ پہلے بھیج دیتے ہیں اپنا عید سے پہلے اپنا صدقہ فطر، وہ بھی صحیح ہے. ہاں بالکل، یہ پوچھ رہے ہیں کہ عید سے پہلے اپنا صدقہ فطر ایڈ پے کر دیں. ہاں بالکل، بلکہ بہتر ہے، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے غریب مسلمان بہن بھائی ہیں وہ بھی اس خوشی میں آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں. تو آپ پہلے پے کریں گے تو وہ شامل ہوں گے. اگر صدقہ فطر عید کے دن سے پہلے رمضان میں دے دیں تو جائز ہے یا نہیں؟ جواب: جائز ہے. صدقہ فطر ادا کرنے کا بہتر وقت کیا ہے؟ عید کے دن عید کی نماز کو جانے سے پہلے ادا کرنا بہتر ہے. نماز کے بعد ادا کرے تو یہ بھی جائز ہے، اور جب تک ادا نہ کرے اس کے ذمہ واجب الادا رہے گا، چاہے کتنی ہی مدت گزر جائے. ٹھیک ہے نا؟ بیسٹ تو یہ ہے کہ عید پہ جانے سے پہلے، کیونکہ بیسٹ ہے، کیونکہ وہ تاکہ آپ کی عید کی خوشی میں وہ بھی شریک ہو جائے، اس کے پاس بھی پیسے آ جائیں. لیکن یہ کہ آپ بعد میں بھی دے سکتے ہیں. صدقہ فطر میں کیا کیا چیز اور کتنی دینا واجب ہے؟ صدقہ فطر میں ہر قسم کا غلہ اور قیمت دینا جائز ہے. اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر گیہوں یا آٹا یا ستو دیں تو فی آدمی 2.25 سیر دینا چاہیے. سیر سے مراد انگریزی روپے سے 80 روپے کا وزن ہے. اور جو یا اس کا آٹا یا ستو دیں تو 3.5 سیر دینا چاہیے. اور اگر جو اور گیہوں کے علاوہ کوئی اور غلہ مثلا چاول، باجرہ اور جوار وغیرہ دیں تو 2.25 سیر. گیہوں کی قیمت یا 3.5 سیر. جو کی قیمت جس قدر وہ غلہ آتا ہو اتنا دینا چاہیے. اور اگر قیمت دیں تو 2.25 سیر گیہوں یا 3.5 سیر جو کی قیمت دینی چاہیے. اچھا بھائی، یہ انہوں نے آپ کو قیمتیں بتا دیں، ٹھیک ہے نا. لیکن ایک تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک دن کا کھانا وہ آپ دے دیں، ایک پورے دن کا کھانا. جیسے آج کل کے ٹائم پہ ہمارے جو حضرت مفتی صاحب ہیں، حضرت مفتی منیر احمد اخون، وہ فرماتے ہیں کہ جائروں سے حساب لگا لیتے ہیں. آج کل جائرو کتنا $6 کا ہوا ہوا، 6 سے 7 کا، 7 کا ہوا ہوا. جب ہم نے پچھلے دنوں پوچھا تھا 6 کا تھا، تو انہوں نے کہا ایک جائرو صبح کھلاؤ، ایک جائرو شام کھلاؤ، پیٹ بھر گیا، رج گیا تو $12 میں آپ اس کو دے سکتے ہیں. لیکن اگر آج کل 7 کا ہو گیا تو آپ $14 دے دیں، بس ایک دن کا کھانا دے دیں. یہ آسان قیمت ہے. باقی اگر آپ اس کو وہ تولنے آٹے وغیرہ کے چکر میں پڑیں گے تو کافی آپ لوگوں کو سوچنا پڑے گا. بس یہ آسان صدقہ فطر کا حساب یہ کہ صبح شام ایک پورے دن کا کھانا اس کو دینا ہے. تو سب سے ہلکا کھانا جائرہ نہیں، غریب آدمی کو دینا، کسی کو نہیں، اپنے آپ کو ہی دے گیا. میں بھی غریب ہوں. زکوٰۃ دینا جو ہے یہ مسلمان غیر مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں نا، لیکن یہ جو ہے یہ صرف مسلمانوں کو ملتا ہے کہ غیر مسلمانوں کو بھی؟ ہاں، یہ بڑا اچھا سوال ہے. جو بھی واجب صدقات ہیں وہ صرف مسلمانوں کو ملتے ہیں، کسی نہ کسی درجے میں واجب ہے نا. ابھی انہوں نے بتایا یہ آپ کے ذمہ واجب ہے،
ساقط نہیں ہوگا. جو واجب صدقہ وہ مسلمان کو ملتا ہے, جو واجب نہیں ہے نفلی ہے وہ چاہے کسی کو بھی دیں. گڈ کوشچن. جو پاکستان میں وہ اس حساب سے دیں گے جو یہاں پہ وہ اس حساب سے. ہاں جو پاکستان میں, وہاں میں خیال ہے 150-200 روپے دیتے ہیں, وہاں 150-200 روپے کا ایک بندے کا صدقہ فطر ہے. لیکن آپ لوگ اگر یہاں سے پاکستان بھیجیں تو وہی $14 کے حساب سے بھیجیں, تاکہ آپ لوگ تو یہاں کماتے ہیں نا. یہ نہیں کہ آپ یہاں کا حساب سے دینا واجب ہے, لیکن چلو ان کو فائدہ ہوگا, غریب آدمی کو فائدہ ہو جائے گا. بہتر تو یہی ہے کہ یہاں جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں کریں نا. بالکل بہتر یہی ہے کہ جس ملک میں رہ رہے ہیں ان کا حق پہلے. اور پھر بعض کا تو ہوتا ہے نا کہ جس طرح یہاں پہ کافی لوگ یہاں خود یہاں پہ رہ رہے ہیں لیکن ان کی فیملی ہے پاکستان میں, تو وہ کیا کریں گے, اپنا پاکستان کے حساب سے اپنی فیملی کا دیں گے اور اپنا یہاں کے یہاں سب کا یہیں کے ساتھ. یہ بڑا اچھا سوال ہے. آپ یہاں رہ رہے ہیں, آپ کی فیملی پاکستان میں رہ رہی ہے, آپ نے سب کی طرف سے دینا ہے, تو کس طرح سے حساب لگائیں. دیکھو جس ملک میں پے آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے نا اس ملک کا حساب ہوتا ہے. اگر آپ کہیں کہ میں اپنا اور اپنی فیملی کا جو صدقہ فطر ہے وہ میں امریکہ میں دینا چاہتا ہوں, تو آپ امریکہ کے پیسوں کے حساب سے دیں گے. تو $14 کے حساب سے, مثال کے طور پہ آپ کے بیوی بچے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا بیوی بچہ ہے, تو آپ 2 بندوں کا $28 وہ بھی یہاں پہ اگر پے کرنا ہے وہ 28 وہ دیں, 14 اپنا دیں, تو $42 دیں یہاں پر. لیکن اگر آپ نے پاکستان میں پے کرنا ہے تو پھر آپ کو آپشن ہے کہ پاکستان کے حساب سے 200 روپے کے حساب سے دے دیں, وہاں 400 روپے ان کا دے دیں, اپنا بھی 200, کیونکہ آپ نے وہاں دینا ہے آپ کو 200 روپے اپنا بھی وہاں دے دیں. ٹھیک ہے نا, یہ تو ہو گیا 600 روپے میں آپ کی فیملی پاکستان میں ہو جائے گی. لیکن اب یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سہولت دی ہے اور یہ عید کا موقع ہے, لوگوں کو غریب کا کسی کا فائدہ ہو جائے, 200 روپے پہ وہاں کیا آتا ہے, واقعی 2 وقت کی روٹی آتی ہے اور کچھ بھی نہیں آتا بیچارے کو. تو آپ کو اللہ نے سہولت دی ہے, آپ $14 کے حساب سے سب کا پاکستان میں دیں, $42 پاکستان میں دیں, تو ان کو 5-6 ہزار روپے بچتا ہے, وہ تو ان کا پورے مہینے کا راشن آئے گا. ہاں تو یہ فائدہ انہیں. لیکن اصل اصول جو ہے وہ جس ملک میں آپ پے آؤٹ کر رہے ہیں نا اس ملک کا حساب ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب یہ گیہوں وغیرہ کا جو چکر ہے یہ مدینہ منورہ میں آج بھی چلتا ہے. میں 2-3 سال پہلے غالباً میں نے مدینہ منورہ میں عید کی, مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ میں اعتکاف کروں, پورا مہینہ گزاروں. تو اس کے بعد جب میں عید کے دن نکلا تو وہاں میں نے دیکھا کہ جو میں نے سوچا کہ یہاں جو رواج ہے میں اس حساب سے دوں گا, ٹھیک ہے. تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ لوگ چاول, وہاں پہ چاول کا ہوتا ہے یہ جتنے بتا رہے ہیں نا, 3.25 سیر, 3.5 سیر جو کی قیمت نہیں, چاول باجرہ تھے 2 سیر, تو 2 سیر کا انہوں نے بیگ بنائے ہوئے, تقریباً 3 کلو بنتے ہیں, کچھ 2.5-3 کلو, اور وہ آپ سے وہاں سے 30 ریال لیتے ہیں. وہ آپ چاول کا وہ پیکٹ لے لیں اور پھر آگے غریب بھی کھڑا ہوتا ہے, پھر آپ وہ غریب کو دے دیں. لیکن وہ اتنے لوگ چاول خرید کے اس غریب کو دیتے ہیں کہ پھر بعد میں غریب کیا کرتا ہے, اتنا چاول کھا کیا سکتا ہے, وہ پھر اٹھا کے وہ ساتھ میں دکان میں بیچ کے آتا ہے. آپ نے 30 ریال کا چاول کا پیکٹ خریدا, اس کو دیا, جب وہ بیچنے جاتا ہے تو دکاندار اسے 30 ریال میں نہیں خریدتا, اسے 25 ریال میں, 20 ریال میں, کم میں خریدے گا. آپ کو پتہ ہے یہ ترتیب ہوتی ہے تاکہ وہ کم میں خریدتا ہے. تو اینڈ آف دا ڈے اس کو بچتے ہیں مثال کے طور پہ 25 ریال, ٹھیک ہے. لیکن آپ کو اجازت ہے کہ آپ چاہے تو وہ چاول دیں یا اس کی قیمت دیں. قیمت دیں گے تو آپ 30 ریال دیں گے, اس کا فائدہ یہ ہوگا اس کو پیسہ مل گیا, جہاں چاہے یوز کرے, اپنے کپڑے پہ یوز کرے, کھانے پینے پہ یوز کرے, رینٹ میں یوز کرے, کہیں بھی یوز کرے. لیکن آپ نے اس کو چاول دیے, ادا تو ہو گیا, لیکن اس کو آپ نے ٹربل بھی دے دی. ٹربل یہ کہ اب وہ کہیں بیچے گا, جب بیچے گا تو 30 کے بجائے 25 لے گا, ٹھیک ہے نا, کا پیسے. ہاں یہ ہو جائے گا, جائز ہے, لیکن اس کو ٹربل ملی. اسی کے پیش نظر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سال پہلے یہ فتویٰ دیا تھا کہ قیمت دینا افضل ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ اصل تو غریب کی ضرورت پوری کرنا ہے, اور غریب کی ضرورت تو پیسے سے پوری ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, غلے سے تو نہیں ہوتی. ہر آدمی کو تو غلہ نہیں چاہیے, لوگوں کو تو وہ چاہیے. تو وہ تو فرماتے ہیں زکوٰۃ میں بھی پیسہ دینا افضل ہے, اور صدقہ فطر وغیرہ جو بھی صدقات دینے اس میں کیش دے دو, یہ سب سے بہتر ہے. ہاں بلکہ اس سے کیش سے یاد آیا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بہترین تحفہ ہوتا ہے بزرگوں کے لیے وہ کیش ہوتا ہے. کبھی کسی اللہ والے کو کوئی تحفہ دیا جائے, کسی بزرگ کو تحفہ دیا جائے تو کیش دو. کیوں؟ آپ ہو سکتا ہے بڑے مزے سے آپ نے بڑا اچھا سوٹ سیٹ کیا, وہ اس کو دے دیا, آپ کے لیے تو بہت اچھی چیز ہے وہ, لیکن ہو سکتا ہے ان کو فٹ ہی نہ آئے, اور ہو سکتا ہے ان کو چاہیے ہی نہ ہو, ٹھیک ہے نا, ان کو ضرورت ہو پین کی اور آپ نے دے دیا پیپر, تو کریں گے کیا؟ تو ایک تحفہ تو ادا ہو جائے گا, لیکن اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے نا اس بزرگوں کو کیش دینا, پیسے دینے, وہ زیادہ بہتر. ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک ہی فقیر کو دے دینا
یا تھوڑے تھوڑے کر کے کئی فقیروں کو دینا بھی جائز ہے. جب آپ کئی فقیروں کو بھی دینا جائز ہے. اسی طرح کئی آدمیوں کا صدقہ فطر ایک فقیر کو دینا بھی جائز ہے. صدقہ فطر کن لوگوں کو دینا چاہیے؟ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے انہیں صدقہ فطر دینا بھی جائز ہے، اور جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا ناجائز ہے انہیں صدقہ فطر دینا بھی ناجائز ہے. ان کا جواب آ گیا. جو نان مسلم سے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو ان کو صدقہ فطر. جن لوگوں پر صدقہ فطر واجب ہے وہ زکوٰۃ یا صدقہ فطر لے سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب: نہیں لے سکتے. اور کوئی فرض یا واجب صدقہ ایسے لوگوں کو لینا جائز نہیں جن کے پاس صدقہ فطر کا نصاب موجود ہو. ٹھیک ہے نا؟ ظاہر غریب کا حق ہے، آپ کا حق ہی نہیں ہے، کیوں لیں گے آپ کو دینا چاہیے. تو یہاں پر یہ صدقہ فطر کے مسائل پورے ہوئے. تو الحمدللہ ہم نے روزے کے مسائل بھی پورے کر لیے، زکوٰۃ کے مسائل بھی پورے کر لیے. اب انشاءاللہ جو ہے نئے مسائل پہ آئندہ گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ.